میں نے کہا سر میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ڈی ایس پی اکرام نے مہربانی کا ثبوت دیتے ہوئے دونوں ماتحتوں کو تھوڑی دیر کے لیے باہر بھیج دیا۔ رسمی کلمات کی ادائیگی کے بعد میں نے کہا سر آپ کے پیشہ ورانہ فرائض میں دخل اندازی کرنا میرا مقصد ہرگز نہیں، میں صرف اپنی ناچیز رائے سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ میں اس سارے معاملے کو شروع سے بڑے دھیان کے ساتھ دیکھتا رہا ہوں۔ ڈی ایس پی صاحب بولے میرے پاس وقت کم ہے، آپ نے جو کہنا ہے مختصر کہیں۔ میں نے کہا مختصر یہ ہے کہ سر وہ لڑکی سیلویا ہے جو پچھلے 2-3 ماہ میں ہر وقت جیکب اور ہارڈی وغیرہ کے ساتھ رہی ہے، ان لوگوں کے بارے میں جتنا وہ جانتی ہے کوئی اور نہیں جان سکتا، اور سیلویا برملا کہہ رہی ہے کہ سابو بے قصور ہے، جو کچھ ہوا ہے اس کے ذمہ دار صرف اور صرف اس کے ساتھی ہیں، لیکن سیلویا کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ سے ملتی ہے۔ مجھے معلوم تھا سر آپ یہ نقطہ اٹھائیں گے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیلویا کے ساتھ میری جان پہچان بعد میں ہوئی، وہ اس سے بہت پہلے اپنے ساتھیوں کے کردار سے متنفر ہو چکی تھی۔ اس نے سابو کی بے چارگی بھی اچھی طرح دیکھ لی تھی اور جیکب وغیرہ کی من مانی بھی۔ ایک عورت کی حیثیت سے سیلویا نے سابو کی ماں کا درد پوری شدت سے محسوس کیا، اور یہ واقعی محسوس کرنے والی چیز تھی سر۔ ایک بیٹا جس کا اپنی ماں کے سوا اور کوئی نہیں، اور ایک ماں جس کا اپنے بیٹے کے سوا اور کوئی نہیں، اور وہ بیٹا سر کوئی کماؤ پوت نہیں ہے، نہ ہی کوئی چاند کا ٹکڑا ہے، نہ ہی اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، وہ تو ٹھیک سے بول بھی نہیں سکتا، اپنی رال بھی صاف نہیں کر سکتا سر۔ وہ اس کی ایک پل کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی، وہ یہ کیسے سہ لے کہ اس کے بیٹے کو لوگ 7 سمندر پار لے جائیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، اور وہ بیٹا کیسے برداشت کر لے کہ اسے اس کی ماں سے دور کر دیا جائے۔ یہ جو کچھ ہوا ہے سر، کچھ لوگوں کی حد سے بڑی ہوئی کمینگی اور لالچ کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے اپنے دل کی ہر بات کھول کر ڈی ایس پی کے سامنے بیان کر دی۔ وہ توجہ سے سنتے رہے، گاہے بگاہے انہوں نے مجھ سے سوالات بھی کیے۔ ان کا رویہ کافی بدلا ہوا محسوس ہوتا تھا، لیکن یہ بات بھی واضح تھی کہ ان پر کئی طرح کا دباؤ تھا۔ اپنی زندگی میں بہت سے پولیس والوں سے میرا واسطہ پڑا ہے، لیکن اکرام شاہ کو میں نے بالکل مختلف پایا۔ انسان دوستی اور حق پسندی اکرام شاہ کی نمایاں خصوصیات تھیں، اور آخر تک یہ صفات اس کی زندگی کا خاصہ رہیں۔ اکرام شاہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ اس معاملے کے سارے پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد ہی کوئی کارروائی کرے گا۔ اس رات میں اور شوکت کافی پریشان تھے۔ ہمیں صاف پتہ چل رہا تھا کہ جیکب اور ہارڈی کے ہواری خود کو بچانے اور سابو کو پھنسانے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں۔ یقیناً ان کے ذہنوں میں یہ خیال سمایا ہوا تھا کہ اس کیس کو عدالت میں جانے سے پہلے تسلی بخش طور پر خراب کر دیا جائے۔ سیلویا ابھی تک نوازش چاند کے گھر میں پناہ گزین تھی۔ میں نے ڈی ایس پی سے ملاقات کے دوران ڈی ایس پی صاحب سے یہ گزارش کی تھی کہ سیلویا کی حیثیت اس کیس میں سلطانی گواہ کی سی ہے، لہٰذا اس کی حفاظت کا مکمل انتظام کیا جائے۔ ڈی ایس پی صاحب نے نوازش چاند کے گھر پر گارڈ کا بندوبست کر دیا۔ سیلویا کا خیال آتے ہی سینے میں عجیب سا دھواں بھر جاتا تھا۔ میرا دل گواہی دیتا تھا کہ سیلویا وہی کرے گی جو اس نے کہہ دیا ہے۔ وہ مجھے اداس اور نمناک یادوں کا تحفہ دے کر سمندر پار چلی جائے گی، میرے روکنے کے باوجود نہیں رکے گی، اور جب اسے رکنا نہیں تھا تو پھر خود کو ہلکان کرنے سے کیا فائدہ تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ سارے آنسو سینے میں گرا کر ہونٹوں پر چپ کی مہر لگا لوں گا۔ اگر خود سے اس کے دل میں میرے لیے کوئی مثبت خیال آ جائے تو ٹھیک، ورنہ اس کی دی ہوئی جدائی کو استقامت کے ساتھ گلے سے لگا لوں گا۔ اگلے روز ہمیں صبح سویرے ہی پتہ چل گیا کہ حالات میں کوئی خاص تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ سابو کا ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے اسے سرگودا لے جایا جا رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک بڑے سائز کی بند جیپ رات پچھلے پہر باغپور پہنچ چکی تھی۔ شوکت کا خیال تھا کہ ریمانڈ حاصل کرنے کے بعد سابو کو واپس باغپور نہیں لایا جائے گا، اسے سرگودا کے پولیس ہیڈ کوارٹر میں رکھ کر تفتیش کی جائے گی۔ پورے گاؤں میں لوگ یہاں وہاں ٹولیوں کی شکل میں کھڑے تھے۔ لوگوں کی اکثریت کی رائے تبدیل ہو چکی تھی۔ ان کی ہمدردیاں اب عجیب حیت والے سابو کے ساتھ تھیں، اور تو اور شکاری راضی جان کے گاؤں والے بھی اب سابو کے بجائے فرنگیوں کی بات کر رہے تھے اور انہیں راضی جان کے قتل کا مجرم ٹھہرا رہے تھے۔ میں نے گھومتے پھرتے گاؤں کے کئی افراد سے بات کی۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ سابو پر سخت کیس نہ بنایا جائے، اور اگر کسی طرح سے اسے معافی مل جائے تو یہ تو سب سے اچھی بات ہوگی۔ بہرحال یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ اگر سابو کی قسمت بہت اچھی بھی ہوئی
تو اسے کئی سال تک جیل میں رہنا پڑے گا، یا ممکن تھا کہ اسے دماغی ہسپتال میں بھیجنے کی کوشش کی جاتی۔ ہر دو صورتوں میں ماں سے طویل جدائی اور سخت اذیتیں اس کا مقدر نظر آتی تھیں۔ دوپہر سے ذرا پہلے سابو کو حوالات سے نکالا گیا اور بند گاڑی میں سوار کر دیا گیا۔ اسے عدالت میں پیش کرنے کے لیے سرگودا لے جایا جا رہا تھا۔ لوگوں کو پتہ نہیں کس طرح اس واقعے کی خبر ہو گئی۔ سابو کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے سینکڑوں لوگ تھانے کے باہر جمع ہو گئے۔ جس وقت سابو گاڑی میں سوار ہو رہا تھا، کسی شخص نے جا کر ماں جی کو اطلاع دے دی۔ ماں جی کو بتایا گیا کہ اس کے بیٹے کو شہر لے جایا جا رہا ہے، جہاں اسے الٹا لٹکایا جائے گا اور مارا پیٹا جائے گا۔ وہ ماں تھی، اس کے سینے میں ممتا سے بھرا ہوا دل تھا۔ وہ کیسے خاموش رہتی؟ وہ آہو بکا کرتی ہوئی شوکت کے گھر سے نکل آئی۔ ننگے سر اور ننگے پاؤں بھاگتی وہ تھانے پہنچ گئی۔ سنتریوں نے اسے روکنا چاہا، وہ ان سے الجھ گئی۔ انہیں دھکے دیتی ہوئی وہ تھانے کی ڈیوڑی میں آ گئی۔ ڈیوڑی میں بھی اہلکار موجود تھے۔ سنتری چیخے، ماں کو روکو، مائی کو پکڑو۔ اہلکار اس کی طرف لپکے۔ اس کے ناتواں جسم میں ماں کا لہو جوش مار رہا تھا۔ کس میں اتنی سکت تھی کہ اسے روک سکتا؟ وہ انہیں دھکیلتی اور مارتی ہوئی اندر چلی گئی۔ سابو، میرے سابو، وہ چیخ رہی تھی۔ بند گاڑی میں سابو نے بھی اس کی آواز سن لی۔ وہ ناقابل فہم آوازوں میں ماں کو پکارنے لگا۔ گاڑی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ ماں دیوانہ وار گاڑی سے چمٹ گئی۔ چھوڑ دو میرے سابو کو، خدا کے لیے چھوڑ دو۔ پولیس والے اسے کھینچنے لگے۔ گاڑی حرکت میں آ گئی۔ وہ خود کو چھڑا کر گاڑی کے سامنے گر گئی۔ میں سابو کو نہیں جانے دوں گی، میں اپنے بچے کو نہیں جانے دوں گی۔ وہ گاڑی کے ٹائر سے لپٹ گئی۔ اندر سابو کرب سے چیخ رہا تھا۔ تحصیلدار فیروز ٹوانا نے کڑک کر پولیس اہلکاروں سے کہا، کیا تماشا دیکھ رہے ہو؟ ہٹاؤ اس خبیث مائی کو پیچھے۔ ڈی ایس پی اکرام شاہ نے بھی نسبتاً نرم لفظوں میں یہی بات دہرائی۔ پولیس اہلکار غصہ کھا کر ماں جی پر پل پڑے۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی سے کئی گز پیچھے لے گئے، لیکن جب انہوں نے ماں جی کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ پھر جد و جہد کرنے لگی۔ وہ کبھی پولیس اہلکاروں کے سامنے ہاتھ جوڑتی تھی، کبھی پاؤں کو ہاتھ لگاتی تھی، کبھی اپنے ناتواں جسم کی ساری طاقت خرچ کر کے جیپ کے پیچھے جانے کی کوشش کرتی تھی۔ جیپ کے اندر سابو غضبناک ہو رہا تھا۔ اس کی چنگاڑیں لرزہ خیز ہوتی جا رہی تھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ ابھی جیپ کو الٹا دے گا۔ جیپ بری طرح ہچکولے کھا رہی تھی۔ ماں جی کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے کپڑے مٹی میں لتھڑ گئے تھے اور وہ بیچارگی کی تصویر نظر آنے لگی۔ جب اس نے جذبات سے مغلوب ہو کر ایک انسپیکٹر کو تھپڑ مارے تو اہلکاروں نے اسے پھر زمین پر گرا دیا اور بے دردی سے کمرے کی طرف گھسیٹنے لگے۔ یقیناً سابو نے بھی گاڑی کی جالیوں میں یہ منظر دیکھا اور پھر وہ واقعہ ہوا جس کی کسی نے توقع نہیں کی تھی۔ ایک ایسا منظر سامنے آیا جس نے ہر ایک کو سختہ زدہ کر دیا۔ پولیس کی گاڑی زور سے ہلی۔ یوں لگتا تھا کہ گاڑی کے اندر تہلکہ مچ گیا ہو۔ سابو کی چنگاڑیں فلک شگاف تھیں۔ جب ڈرائیور نے گاڑی پھاٹک کی طرف موڑنے کی کوشش کی، وہ دھماکے سے الٹ گئی۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ سابو سمیت 2-3 پولیس اہلکار لڑکتے ہوئے باہر گر گئے۔ میں نے قریباً 15 گز کی دوری سے سابو کو دیکھا۔ خدا کی پناہ، وہ سر تاپا بھیانک نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کسی خونی درندے کی سی سرخی تھی۔ اس نے ہتھکڑی میں بندھے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور پوری قوت سے ایک اے ایس آئی کے سر پر ضربیں لگانا شروع کیں۔ 2 ہی ضربوں سے اے ایس آئی زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ تھانے کے احاطے میں چیخ و پکار مچ گئی۔ لوگ دہشت کے عالم میں چاروں طرف دوڑنے لگے۔ اس دوران میں ایک فربا اندام تھانے دار سابو کی گرفت میں آ گیا۔ سابو نے اسے اپنے ہتھکڑی لگے ہاتھوں کے حلقے میں جکڑ لیا۔ وہ وحشیانہ قوت سے اسے بھینچنے لگا اور تھانے دار کے حلق سے کربناک آوازیں نکلنے لگیں۔ سابو کے دونوں اضافی ہاتھ، جو نسبتاً کم طاقتور تھے، رسیوں میں جکڑے تھے اور اس کی ناف پر رکھے تھے۔ تھانے دار کو جاں بالاب دیکھ کر ڈی ایس پی اکرام اور شوکت نے پستول نکال لیے، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گولی کیسے چلائیں۔ سابو تھانے دار سے گتھم گتھا تھا اور گولی کسی کو بھی لگ سکتی تھی۔ اس دوران میں ایک اونچے لمبے کانسٹیبل نے دلیری کا مظاہرہ کیا اور اپنی وزنی لاٹھی سے سابو کے سر پر پے در پے ضربیں لگائیں۔ کانسٹیبل کو دیکھ کر چند دوسرے اہلکار بھی آگے بڑھے۔ کسی نے لاٹھی ماری، کسی نے بندوق کا وزنی کندھا مارا۔ سابو کرب سے چیختا ہوا گھٹنوں کے بل گر گیا۔ نیم بے ہوش شہری تھانے دار کو گھسیٹ کر سابو کی آہنی گرفت سے نکالا گیا۔
سابو نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اسے مارنے والوں کی تعداد بڑھ گئی۔ چند سیکنڈ کے بعد وہ اوندھے منہ زمین پر گرا اور ساکت ہو گیا۔ اس کا سر اور چہرہ لہو لہان تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا اور پہلی بار مجھے پتا چلا کہ اس کے پاؤں بھی بیڑی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ پولیس اہلکاروں نے مل کر الٹی ہوئی گاڑی کو سیدھا کیا۔ گاڑی الٹنے سے بھی 2 اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ آگے بیٹھے ہوئے ایک انسپیکٹر کا بازو گاڑی کے نیچے دب کر چکنا چور ہو چکا تھا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ ماں کی چیخ پکار سنائی نہیں دے رہی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ برآمدے میں بے سدھ پڑی تھی۔ اس پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ شوکت اور دوسرے چند اہلکار اسے ہوش میں لانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ رکت آمیز منظر تھا۔ ایک طرف ماں بے ہوش پڑی تھی، دوسری طرف بیٹا نیم بے ہوشی کی حالت میں اینٹ رہا تھا۔ دونوں لہو لہان تھے، دونوں بے بسی کی تصویر تھے۔ ان دونوں کا قصور کیا تھا؟ وہ تو اپنے چھوٹے سے آشیانے میں اپنی الگ دنیا بنائے ہوئے تھے اور خاموشی سے جی رہے تھے۔ انہیں ان کے آشیانے سے کھینچنے والے اور در بدر بھٹکا کر زخم زخم کرنے والے یہی لالچی دنیا دار تھے، یہی گوری چمڑی والے جن کے نزدیک اس خطے کے لوگ انسان کم اور جانور زیادہ ہیں۔ وہ انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے ہیں اور ہر نامناسب سلوک ان سے عین مناسب سمجھتے ہیں۔ میرا دل غم و غصے سے بھر گیا۔ جی چاہا میرے ہاتھوں میں لوہے کے پنجے ہوں اور میں ان گوروں کی گوری چمڑیاں ادھیڑ کر رکھ دوں، لیکن پھر پتہ نہیں کیوں میرا دھیان سیلویا کی طرف چلا گیا۔ میرے اندر کا ابال کم ہونے لگا۔ سیلویا بھی تو گوری تھی، وہ کتنی مختلف تھی، کس قدر جدا تھی۔ مجھے والد صاحب کی کہی ہوئی ایک بات یاد آنے لگی۔ وہ کہا کرتے تھے، برے سے برے لوگوں میں بھی اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں، کہیں یہ زیادہ ہوتے ہیں، کہیں کم اور کہیں بہت ہی کم، لیکن یہی لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کسی قبیلے یا قوم کا وجود برقرار رہتا ہے۔ سابو کا چہرہ خون سے لتھڑ گیا تھا، اس کی پتلیاں اوپر چڑھی ہوئی تھیں، وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں کرا رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے کبھی کبھی ناقابل فہم آواز نکلتی تھی، امو، ناؤ، امو، امو۔ یہ امو کون تھا؟ کون تھی؟ شاید یہ ماں تھی۔ ہاں، یہ ماں ہی تھی۔ ایسے موقعوں پر ماں ہی کو تو پکارا جاتا ہے۔ میں نے کن اکھیوں سے ڈی ایس پی اکرام شاہ کی طرف دیکھا۔ اکرام شاہ کے چہرے پر کرب کی باریک لکیریں سی تھیں۔ یہ لکیریں صرف میں دیکھ سکتا تھا۔ بے ہوش ماں بیٹے کو اٹھا کر اندرونی کمروں میں پہنچا دیا گیا اور انہیں ہوش میں لانے کی تدبیریں شروع ہو گئیں۔ زخمی پولیس اہلکاروں کی مرہم پٹی کے لیے بھی بھاگ دوڑ کی جانے لگی۔ سابو کو کورٹ میں پیش کیے جانے کا پروگرام اگلے روز تک ملتوی کر دیا گیا۔ رات کو میں نے دل کڑا کیا اور ایک بار پھر ڈی ایس پی سے بات کرنے کا پروگرام بنایا۔ میرے اور شوکت کے خیالات میں ذرہ بھر فرق نہیں تھا، لیکن وہ ماتحت تھا۔ وہ اپنے افسر سے اس انداز میں بات نہیں کر سکتا تھا جس انداز میں کل میں نے کی تھی۔ 9 بجے تھے جب میں نے ایک بار پھر تھانے کا رخ کیا۔ ڈی ایس پی صاحب نے مستقل طور پر باغپور میں ہی ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ سرگودا اور لاہور کے 2-3 انسپیکٹر بھی باغپور میں ہی تھے، اخباری نمائندے بھی منڈلا رہے تھے۔ میں تھانے میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ ڈی ایس پی صاحب شب بصری کے لیے حاجی الطاف کے گھر میں منتقل ہو چکے ہیں۔ میں حاجی الطاف کے گھر پہنچا۔ یہ گھر نوازش چاند کے گھر کے عین سامنے واقع تھا۔ وہاں رش لگا ہوا تھا۔ پولیس کی 2 گاڑیاں کھڑی تھیں، اخباری رپورٹر بھی موجود تھے۔ اندر پچھلے 2 گھنٹے سے کوئی میٹنگ چل رہی تھی۔ پتہ چلا کہ تحصیلدار اور نائب تحصیلدار وغیرہ بھی موجود ہیں۔ خدا خدا کر کے یہ میٹنگ ختم ہوئی۔ کافی لوگ چلے گئے۔ میں نے سنتری کے ہاتھ ڈی ایس پی صاحب کو چٹ بھیجی۔ میں نے لکھا تھا کہ آپ کے چند منٹ لینا چاہتا ہوں، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ 10 منٹ بعد سنتری نے آ کر کہا کہ صاحب کھانا کھا رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد میں نے پھر پیغام بھیجا، اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہ ملا۔ میں پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ یوں لگتا تھا کہ تحصیلدار اور اس کے ہم نواؤں کا پلڑا ایک بار پھر بھاری ہو گیا ہے۔ وہ لوگ اکرام شاہ صاحب کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شاید صبح والے واقعے کے بعد اکرام شاہ کے رویے میں بھی تبدیلی آ گئی تھی۔ اس واقعے میں 4 پولیس والے زخمی بھی ہوئے تھے۔ میں انتظار میں بیٹھا رہا۔ میرے کہنے پر سنتری نے ایک بار پھر میرا پیغام اندر پہنچا دیا۔ اس مرتبہ ڈی ایس پی صاحب خود ہی صحن میں نکل آئے۔ وہ شلوار قمیض میں تھے، موڈ خراب نظر آتا تھا۔ کیا بات ہے بھائی؟ انہوں نے بہت رکھائی سے کہا۔ سر، سابو کے بارے میں بات کرنا تھی۔ اس کی ماں کی طبیعت مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ میں ڈاکٹر ہوں۔ ڈی ایس پی صاحب نے تلخی سے میری بات کاٹی۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ سابو، دیکھو اسلم، تم لوگ مجھے ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ میرا دماغ پولا ہو گیا ہے یہ سب باتیں سن سن کر۔ میں کسی سے زیادتی نہیں کروں گا، مگر میرے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہ کرے۔
جاؤ آرام کرو اور مجھے بھی کرنے دو۔ میرا دماغ کھول گیا۔ ایک بار تو جی میں آئی کہ ڈٹ کر جواب دوں اور ڈی ایس پی صاحب کو بتاؤں کہ ایک سچے صحافی کی طاقت کیا ہوتی ہے، لیکن پھر ارادہ بدل دیا۔ میں ان پریشان کن حالات کو مزید پریشان کن کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو بے وقت ڈسٹرب کیا ہے، میں اپنی بات کل کسی وقت کر لوں گا۔ میرا خیال ہے آپ اپنے اس پروگرام کو ختم ہی کر دیں تو بہتر ہے، اکرام شاہ نے چڑچڑے پن سے کہا۔ مجھے میرا کام کرنے دیں اور آپ اپنا کام کریں۔ انہوں نے رخ پھیرا اور پاؤں پٹکتے ہوئے واپس چلے گئے۔ میں خجل سا کھڑا رہ گیا، افسوس ہونے لگا کہ آیا ہی کیوں تھا۔ دروازے پر رائفل بردار سنتری نے بھی ڈی ایس پی کی بے رخی دیکھ لی تھی۔ وہ دروازے سے ہی ہانک لگا کر بولا، آ جاؤ جناب، ہم نے دروازہ بند کرنا ہے۔ میں واپس مڑا، عین اسی وقت میری نگاہ گلی کے پار نوازش چاند کے گھر پر پڑی۔ دوسری منزل کے ایک دروازے میں سیلویا کھڑی تھی۔ فاصلہ زیادہ تھا، یقیناً اس نے میری اور ڈی ایس پی کی گفتگو کا منظر دیکھا تھا، اور شاید ڈی ایس پی صاحب کے تلخ و ترش الفاظ بھی سنے ہوں۔ وہ ایک دم برہم نظر آ رہی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیچے اتری اور گلی پار کر کے حاجی الطاف کے صحن میں آ گئی۔ سنتری نے اسے روکنا چاہا مگر وہ اسے ڈانٹتی ہوئی اندر گھس آئی۔ اس کا خوبرو چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو سیلویا؟ میں نے اس کا راستہ روکا۔ پیچھے ہٹو، مجھے ان سے بات کرنے دو، وہ مجھے دھکیلتے ہوئے بولی۔ برآمدے میں رائفل بردار کانسٹیبلوں نے پھر اسے روک لیا۔ وہ انہیں ڈانٹتی اور دھکیلتی ہوئی اندر گھس گئی۔ اس کا انداز دلیرانہ تھا۔ انگریز کی حکومت ختم ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ اکثر لوگ اب بھی انگریزوں سے مروب رہتے تھے۔ ایک عام انگریز بھی اعلیٰ مقامی افسر جتنی اہمیت رکھتا تھا۔ چند ہی لمحے بعد اندر سے تیز لہجے میں باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یقیناً ڈی ایس پی اور سیلویا میں تند و تیز گفتگو ہو رہی تھی۔ مجھے الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، لیکن آہنگ سے پتہ چلتا تھا کہ دونوں برہم ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے ڈی ایس پی کی آواز مدھم پڑ گئی، مگر سیلویا اسی تند و تیز لہجے میں بولتی رہی۔ یقیناً وہ پورے کرب کے ساتھ سابو اور اس کی ماں کا دکھ بیان کر رہی تھی۔ قریباً 10 منٹ کے بعد ڈی ایس پی کے کمرے سے نکلی تو اس کی آنکھیں سرخ اور اشکبار تھیں۔ چہرہ ابھی تک اندرونی جذبات سے سرخ تھا۔ میں نے اسے مخاطب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ سر جھکائے میرے قریب سے نکلی اور واپس چاند کے گھر میں چلی گئی۔ اس کی سچائی اور صاف گوئی کا میں پہلے بھی معترف تھا، آج اور معترف ہو گیا۔ اگلے روز حسب پروگرام ڈی ایس پی اکرام شاہ سابو کو لے کر سرگودا روانہ ہو گئے۔ روانگی کے وقت ماں جی بھی نوازش چاند کے گھر تھیں۔ انہیں سابو کی روانگی سے بے خبر رکھا گیا تھا، ورنہ خدشہ تھا کہ کل والی صورتحال پھر پیدا ہو جائے گی۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ کوئی 100 دفعہ پوچھ چکی تھی کہ میرا سابو کہاں ہے۔ ہم نے انہیں تسلی دی تھی کہ اسے شہر لے جانے کا پروگرام ختم ہو گیا ہے، پولیس اسے باغپور میں ہی رکھ کر 2-4 دن بعد چھوڑ دے گی۔ اصل صورتحال کو اس دکھیاری عورت سے چھپایا گیا تھا، اور اصل صورتحال یہ تھی کہ تحصیلدار اور اس کے بااثر ساتھی سابو کو بری طرح پھنسانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ وہ تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ سابو پوری طرح ہوش مند ہے اور وہ اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچا کر دم لیں گے۔ روانگی کے وقت سابو کے سر پر پٹیاں بندھی تھیں، اس کی آنکھیں بے تحاشا سوج گئی تھیں، اور اسی سوجن کے سبب اس کا چہرہ کچھ اور بھی بدحیت ہو گیا تھا۔ اسے بڑی احتیاط سے بند گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ کئی ہٹے کٹے اہلکار اس کی حفاظت پر مامور تھے، اس اندیشے کے تحت کہ سابو گاڑی میں ادھم نہ مچائے۔ اسے کوئی نشہ آور دوا پلا دی گئی تھی، وہ سویا سویا اور سست نظر آنے لگا تھا۔ ڈی ایس پی اکرام خود بھی گاڑی میں موجود تھے۔ میں نے ڈی ایس پی کا چہرہ دیکھا، وہ خاموش تھے اور آنکھوں میں سوچ کروٹیں لیتی محسوس ہوتی تھیں۔ ڈی ایس پی کا ذہن کیا سوچ رہا تھا، اس بارے میں کچھ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا۔ باغپور میں بے شمار لوگ یہاں وہاں گلیوں میں کھڑے تھے، گاؤں سے باہر جانے والے راستوں پر بھی لوگوں کا جم غفیر تھا۔ یہ سب لوگ سابو کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے تھے۔ ہم نے واضح طور پر محسوس کیا تھا کہ سابو کے لیے لوگوں کا غم و غصہ بتدریج ختم ہو گیا تھا، اور اس غم غصے کی جگہ ایک طرح کی ہمدردی نے لے لی تھی۔ کل جو کچھ تھانے میں ہوا تھا، اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں سابو اور اس کی والدہ کے لیے ہمدردی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ لوگوں کے چہرے دیکھ کر بتایا جا سکتا تھا کہ انہیں پولیس کی کارروائی سے اتفاق نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سابو کو اس طرح پا زنجیر شہر لے جایا جائے۔ ان کے غم و غصے کا رخ بہت حد تک انگریز شکاریوں کی طرف مڑ چکا تھا، اور ان کے لیے لوگوں کی زبان سے سخت کلمات ادا ہو رہے تھے۔ سیلویا کا معاملہ مختلف تھا، اس کے کردار کی تعریف ہو رہی تھی اور سابو کے حوالے سے اس کے رویے کو سراہا جا رہا تھا۔
سیلویا کی تعریفیں کرنے اور ان تعریفوں کو پھیلانے میں بابا صادق پیش تھا۔ سیلویا سے اسے عجیب طرح کا انس تھا۔ میں اس روز بے حد اداس تھا۔ یہ دوہری اداسی تھی، ایک تو سابو کی گرفتاری اور اس کی سرگودہ منتقلی کا دکھ تھا، دوسرے سیلویا کی جدائی کا غم تھا۔ وہ ولایت واپس جانے کا تہیہ کر چکی تھی۔ جانے سے پہلے وہ اپنی کئی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرنا چاہتی تھی۔ ان میں سے ایک خواہش یہ تھی کہ وہ میرا گھر دیکھنا چاہتی تھی، میری بہن ثریا اور میرے والدین سے ملنا چاہتی تھی۔ ایک دوسری خواہش یہ تھی کہ وہ مجھے میرے دفتر پر ٹیبل پر کام کرتے دیکھنا چاہتی تھی کہ پاکستان میں اخبار کس طرح پرنٹنگ کے مرحلے طے کرتا ہے، لیکن بہت سی دوسری خواہشوں کی طرح اسے ان خواہشوں کا گلا بھی گھونٹنا تھا۔ اس کے پاس واپسی کے لیے ٹائم بہت کم تھا۔ یہ تیسرے روز سپہر کی بات ہے، میں نوازش چاند کے گھر میں موجود تھا۔ ماں جی کو پولیس اہلکار کل رات ہی سرگودہ لے گئے تھے، انہیں یہاں روکنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ دوسری طرف سابو کو بھی ماں جی کے بغیر قابو رکھنے میں بہت دشواری پیش آ رہی تھی۔ ماں جی کی کچھ چیزیں یہاں چاند کے گھر میں رہ گئی تھیں۔ سرگودہ سے شوکت کا پیغام آیا تھا کہ میں ASI نیاز کے ہاتھوں یہ اشیاء سرگودہ پہنچا دوں۔ میں یہ اشیاء لینے ہی آیا تھا۔ دل کے کسی گوشے میں شاید یہ خواہش موجود ہو کہ سیلویا کو ایک بار اور دیکھ لوں۔ وہ ابھی تک چاند کے گھر میں اس کی بیوی بچوں کے ساتھ موجود تھی۔ میں اندرونی کمرے میں چاند سے باتیں کر رہا تھا۔ سیلویا باہر صحن کے ایک گوشے میں بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے لمبے شہد رنگ بال کھول رکھے تھے۔ وہ چاند کی بیوی سے دیسی انداز میں دیسی گھی کی مالش کروا رہی تھی۔ میں چاند سے باتوں میں مشغول تھا۔ جب اندازہ ہوا کہ کوئی بیرونی دروازے پر آیا ہے، باتوں کی بھی آواز سنائی دی۔ پھر میں نے تیز قدموں کی آہٹ سنی۔ یہ سیلویا تھی۔ وہ جلدی سے اندر آئی۔ اس کا چہرہ کسی اندرونی خوشی سے چمک رہا تھا۔ ایک بڑی اچھی خبر ہے، وہ میرے دونوں ہاتھ تھام کر بولی۔ کیا خبر ہے؟ سابو پولیس کی حراست سے نکل گیا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی حوالدار فدا حسین خود بتا کر گیا ہے۔ وہ بہت جلدی میں تھا۔ اس نے کہا ہے کہ سابو کو کورٹ میں پیش کرنے کے بعد واپس تھانے لے جایا جا رہا تھا۔ اس کی والدہ بھی گاڑی میں تھی۔ مضافاتی تھانے کی طرف جاتے ہوئے گاڑی ویران راستے پر پہنچی تو اسٹیشن وین میں سوار چند نقاب پوش ڈاکوؤں نے اچانک گاڑی کو گھیر لیا۔ حملہ اتنا اچانک تھا کہ پولیس والے کچھ بھی نہ کر سکے۔ ڈاکوؤں کے پاس جدید ہتھیار تھے۔ ان کی فائرنگ سے 2 پولیس والے زخمی ہوئے۔ ڈاکو سابو اور اس کی ماں کو چھڑا کر فرار ہو گئے ہیں۔ میں نے شدید حیرت کے عالم میں یہ خبر سنی۔ کچھ یہی کیفیت چاند کی بھی ہوئی۔ ہم اس خبر کی تصدیق کے لیے باہر نکل آئے۔ باغپور کے تھانے میں بھی یہی خبر چکرا رہی تھی۔ قریباً 1 گھنٹے بعد اس وقت اس خبر کی مکمل تصدیق ہو گئی جب باغپور تھانے کے 2 ہیڈ کانسٹیبل سرگودہ سے باغپور واپس آئے اور انہوں نے بتایا کہ آج 1 بجے کے قریب چند نامعلوم لوگ سابو اور اس کی والدہ کو پولیس کی حراست سے چھڑا کر لے گئے ہیں۔ اس خبر میں اطمینان کا پہلو تھا تو تشویش کا پہلو بھی تھا۔ یہ بات سوچی جا سکتی تھی کہ سابو کو ختم کرنے کے لیے جان بوجھ کر پولیس کی حراست سے بھگایا گیا ہے۔ کچھ بااثر لوگ سابو کو خطرناک قاتل قرار دے رہے تھے۔ اسے پکڑنے کی کوشش میں مارا جا سکتا تھا۔ سابو کے مرنے سے انگریزوں پر قانون شکنی کا رخ کم ہو سکتا تھا۔ اصل صورتحال کا پتہ شوکت سے لگ سکتا تھا، مگر شوکت DSP کے ساتھ سرگودہ میں تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں الجھا ہوا تھا۔ اس کا کچھ کھوج نہیں مل رہا تھا۔ سابو کے نکل بھاگنے کی خبر پر عام لوگ اطمینان کا اظہار کر رہے تھے۔ بہت تھوڑے ایسے تھے جنہیں یہ تشویش تھی کہ سابو پھر کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ در حقیقت لوگ اس ساری صورتحال کو بڑی اچھی طرح سمجھ چکے تھے۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ سابو نے جو کچھ کیا اس میں اس کا اپنا قصور بہت کم تھا۔ میں اور سیلویا باغپور میں تھے۔ میں شدت سے شوکت کا انتظار کر رہا تھا۔ چوتھے روز اس کی صورت نظر آئی۔ وہ کافی تھکا ہوا لگتا تھا۔ جب ہمیں تنہائی ملی تو میں نے اس سے پہلا سوال یہی پوچھا کہ کہیں سابو کو پولیس کارروائی میں مار تو نہیں دیا جائے گا؟ شوکت نے اطمینان سے کہا، ایسا نہیں ہوگا۔ تم اتنے یقین سے یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ شوکت نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے چہرے پر عجیب تاثرات تھے۔ ایک گہری سانس لے کر معنی خیز لہجے میں بولا، میرا خیال ہے کہ سابو کے چھوٹ جانے میں DSP اکرام شاہ کا ہاتھ ہے۔ یہ ایک دھماکہ خیز اطلاع تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے حیرت سے کہا۔ شوکت زیر لب مسکرایا۔ اکرام شاہ صاحب اچھے آدمی ہیں۔ مجھے 4-5 روز سے لگ رہا تھا
کہ وہ سابو اور اس کی ماں کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے، خاص طور سے کمپاؤنڈر رحمت والا معاملہ صاف ہونے کے بعد۔ جس دن یہ کلیئر ہو گیا تھا کہ رحمت کو سابو نے نہیں مارا، اکرام شاہ صاحب کے رویے میں تبدیلی آ گئی تھی۔ میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اکرام صاحب نے ہی سابو کو بھگایا ہے؟ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، اور 2 پولیس والے زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یار تم تو خود صحافی ہو، تمہیں پتا ہے پولیس میں سب کچھ چلتا ہے۔ میرے پاس اپنے دعوے کا کوئی ثبوت تو نہیں، لیکن 99% یقین ہے کہ بات وہی ہے جو میں نے تمہیں بتائی ہے۔ تم دیکھ لینا، سابو پکڑا جائے گا اور نہ اسے کوئی نقصان پہنچے گا۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ کسی محفوظ ٹھکانے پر پہنچ چکا ہے؟ بالکل، شوکت نے سر ہلایا۔ اس کے بعد کرسی پر نیچے کو کھسک کر اس نے پشت سے ٹیک لگائی، اپنے پاؤں انگیٹھی کی طرف کیے اور لمبی جمائی لے کر جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ حوالدار فدا حسین اندر داخل ہوا۔ مونگ پھلی لاؤں جناب؟ آہو لے آ بھئی، آج تو تیری آواز بھی مونگ پھلی کی طرح کڑاکے دار ہے۔ حوالدار جلدی سے باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا اب ہم جن بھوت اور تعویذ گنڈوں کے خلاف کوئی بات شروع کر دیں گے، اور وہ اس طرح کی گمراہ کن باتیں سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے طاہر جاوید مغل کی لکھی ہوئی ایک دلچسپ اور حیرت انگیز اردو کہانی جس کا نام ہے درندہ۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 14 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سلویہ کے حوالے سے میرے دل میں امید کی کرن موجود تھی، مگر اس نے وہی کیا جو اس نے کہا تھا۔ وہ واپس جانا چاہتی تھی، ہر صورت واپس جانا چاہتی تھی۔ ایک ابر آلود شام کو وہ بڑی خاموشی کے ساتھ لاہور روانہ ہو گئی۔ وہاں 2-3 روز میں پولیس حکام نے اسے کلیئر کر دیا، اس کے کاغذات پہلے ہی مکمل تھے۔ وہ لندن روانہ ہو گئی۔ اس سے میری آخری ملاقات لاہور ایئرپورٹ پر ہی ہوئی تھی۔ میں تمہیں یاد رکھوں گی، تم بھی مجھے یاد رکھنا، اس نے ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے کہا۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں نے دل پر پتھر رکھ کر جواب دیا۔ وہ بے اختیار میرے گلے سے لگ گئی۔ اس نے میرا رخسار چوما تھا اور پھر کہے سنے بغیر تیزی سے ڈپارچر لاؤنج کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ چلی گئی تھی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ سب کچھ ختم نہیں ہوا، کچھ نہ کچھ باقی ہے۔ کوئی باریک سی ڈور ہے جو ہمارے درمیان اب بھی موجود ہے، کوئی کچا دھاگا سا جو نظر نہیں آتا لیکن موجود ہے اور موجود رہے گا۔ وقت گزرتا رہا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے اندیشے باطل ثابت ہوتے گئے اور شوکت کے قیافے درست ثابت ہو گئے۔ سابو پھر پکڑا نہیں گیا۔ پولیس رسمی طور پر ماں بیٹا کو تلاش کرتی رہی، پھر یہ رسمی کارروائی بھی معدوم ہو گئی۔ ایک ماں اپنے پروں میں اپنے چوزے کو چھپا کر نہ جانے کس گھونسلے میں جا بیٹھی تھی۔ مجھے اور شوکت کو یقین تھا کہ سابو جہاں بھی ہوگا محفوظ ہوگا۔ اس کی سلامتی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ خود نہیں سوچتا تھا، اس کے لیے اس کی ماں سوچتی تھی، اور ماں سے بہتر بھلا کون سوچ سکتا ہے۔ جیکب اور ہارڈی پر پاکستان میں کیس چلنا چاہیے تھا۔ باغپور کے ارد گرد ہونے والی ہلاکتوں میں ان خبیثوں کا کردار بہت اہم تھا، خاص طور سے راضی جان کے قتل میں۔ انہوں نے راضی جان کو چند 100 روپے دے کر دانستہ موت کے منہ میں جھونکا تھا۔ ان جرائم کے علاوہ انہوں نے کئی روز تک سابو کی والدہ کو حبس بے جا میں رکھا تھا اور اذیتیں پہنچائی تھیں۔ پھر کھو والی میں ہونے والے پولیس مقابلے میں بھی یہ لوگ ملوث تھے۔ اس مقابلے میں ASI نذیر ہلاک ہوا تھا، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا ہے، انگریز حاکم علاقے سے نیا گیا تھا۔ اس کا روب داب ابھی تک برقرار تھا۔ انتظامیہ کوئی ایسا مسئلہ کھڑا کرنا نہیں چاہتی تھی جس کی وجہ سے انہیں بعد میں شرمندگی اٹھانا پڑے۔ 2-3 ماہ بعد ان لوگوں کو انٹرپول کے ذریعے انگلینڈ بھیج دیا گیا۔ چودھری ارباب کو اس کے کیے کی سزا اس کے جوان بیٹے کی موت کی صورت میں مل چکی تھی۔ چودھری کا اپنا کیس بھی زیر سماعت تھا۔ اس کی زمین بک رہی تھی اور روپیہ پانی کی طرح خرچ ہو رہا تھا۔ وہ ہر رات جوان جسموں سے کھیلنے والا عیاش چودھری تھا، اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا۔ جیل میں اس کا وقت بڑی اذیت سے کٹ رہا تھا۔ بعد میں اسے 2.5 سال قید با مشقت بھگتنا پڑی، جس نے اسے دن میں تارے دکھا دیے۔ اس کہانی کے 2 اہم کردار زبیدہ اور سلو بھی تھے۔ کبھی انہوں نے ایک دوسرے سے پیار کیا تھا، لیکن اب ان کی علیحدہ علیحدہ زندگی تھی۔ زبیدہ کی محبتیں اپنے بن باپ کے بچے کے لیے تھیں۔ سلو کی شادی مقتولہ صغرا کی بہن سے طے کر دی گئی۔
وہ شکل صورت میں کافی حد تک سلو کی ہم پلہ تھی۔ پرانے تعلق کی وجہ سے زبیدہ اور سلو اس کیس میں پھنس گئے تھے، لیکن طویل تفتیش کے باوجود وہ بے گناہ ثابت ہوئے۔ انہیں کلیئر کر دیا گیا۔ ASI نذیر اور کمپاؤنڈر رحمت کی اموات بھی اس روداد میں اہم تھی۔ ASI نذیر کی موت کا صدمہ شوکت کو بہت دیر تک رہا۔ وہ شوکت کا ماتحت ہی نہیں، اس کا دوست اور دست راست بھی تھا۔ اس طرح کمپاؤنڈر رحمت کی ناگہانی موت کو بھی لوگ تا دیر نہیں بھولے۔ ان واقعات کے قریباً 10 ماہ کی بات ہے۔ لاہور کی ایک تقریب میں DSP اکرام شاہ سے میری اتفاقیہ ملاقات ہوئی۔ میں اس تقریب میں اپنے اخبار کی سب ایڈیٹر کی حیثیت سے موجود تھا۔ اکرام شاہ نے مجھے اور میں نے اکرام شاہ کو پہچان لیا۔ وہ میرے پاس آئے، الیک سلیک کے بعد ادھر ادھر کی باتیں کی، شوکت کے بارے میں پوچھا کہ آج کل کہاں ہے۔ پھر انہوں نے ایک پرانی بات یاد دلائی، اسی رات کا ذکر کیا جب میں حاجی الطاف کے گھر ان سے ملنے گیا تھا۔ اکرام صاحب نے نہ صرف میری بات نہیں سنی تھی بلکہ مجھ سے تلخ لہجے میں بات کی تھی۔ انہوں نے میرے شانے پر نرمی سے ہاتھ رکھا اور بولے، میں اس رات کے واقعے کے لیے آپ سے شرمندہ ہوں اسلم صاحب۔ دراصل اس وقت میں بے حد پریشان تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میرا خیال ہے کہ اس رات میرا ذہن بنانے میں آپ کا اور مس سیلویا کا بہت کردار ہے۔ خاص طور سے مس سیلویا نے مجھ سے بڑے زوردار طریقے سے بات کی اور میرے لیے ایک راستہ منتخب کرنے میں آسانی پیدا کی۔ راستہ منتخب کرنے کے الفاظ اکرام صاحب نے عجیب معنی خیز لہجے میں کہے۔ میں چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا، وہ بھی میری ہی طرف دیکھ رہے تھے۔ آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک اور معونیت تھی۔ ان لمحوں میں مجھے لگا کہ میں نے ان آنکھوں میں سب کچھ پڑھ لیا۔ وہ آنکھیں بے زبان خاموشی کہہ رہی تھیں، میں نے وہی کچھ کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، جو تم سب لوگ چاہتے بھی تھے۔ آخر میں سیلویا کا ذکر، کیونکہ سیلویا کے ذکر کے بغیر یہ کہانی ادھوری رہے گی۔ سیلویا ان واقعات کے بعد قریباً 45 برس تک زندہ رہنے کے بعد 70 سال کی عمر میں 4-5 سال قبل فوت ہوئی ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھرے گا کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور کہاں گزاری۔ اس نے یہ زندگی پاکستان میں گزاری اور ایک ایسے شخص کے ساتھ گزاری جس سے وہ بہت پیار کرتی تھی۔ جی ہاں، سیلویا کے ولایت چلے جانے کے بعد 2 سال بعد کی بات ہے۔ وہ مارچ کی ایک بڑی سہانی اور چمکیلی سپہر تھی۔ میں دفتر میں اپنی میز پر بیٹھا لکھ رہا تھا۔ میرے دائیں طرف کی کھڑکی سے پھولوں کی خوشبو اور بہار کے جھونکے ایک ساتھ میرے چہرے سے ٹکرا رہے تھے، لیکن میں اس بہار سے بے خبر تھا جو بائیں طرف سے میرے کمرے میں اور میری اداس زندگی میں داخل ہوئی تھی۔ اس بہار کا نام سیلویا تھا۔ وہ کندھے سے سفری بیگ لٹکائے ادھ کھلے دروازے میں کھڑی تھی اور یک ٹک مجھے کام کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اچانک میری نگاہ اس کی طرف اٹھی اور اٹھی رہ گئی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں اس طرح اچانک اسے اپنے سامنے دیکھوں گا۔ وہ کیسے چلی آئی ہے؟ میرے ذہن نے پکارا اور سوال کیا۔ ذہن کے اندر سے ہی جواب آیا، شاید یہ وہی کچا دھاگا ہے جو 2 جدا ہونے والوں کے درمیان باقی رہتا ہے اور پھر مضبوط ہوتے ہوتے ایک دن ناقابل شکست ڈور بن جاتا ہے۔ میری اور سیلویا کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ میں نے اس شادی میں باغپور سے خاص طور پر بابے صادق کو بلایا تھا۔ بابا صادق وہاں کے کھیتوں کی ساری خوشبو اور وہاں کے گلی کوچوں کی ساری خوبصورتی اپنے ساتھ لایا تھا۔ اپنی دلچسپ باتوں اور قصوں سے اس نے شادی کی تقریب کو کشتے زعفران بنائے رکھا۔ شادی سے پہلے سیلویا نے اسلام قبول کیا اور اس کا نام سیما رکھا گیا، لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی، میں اسے سیما اور سیلویا دونوں ناموں سے پکارتا رہا۔ شادی کے روز میں نے سیلویا سے پوچھا تھا، تم 2 سال تک مجھ سے دور رہیں، تم نے صرف ایک خط کے سوا مجھ سے کبھی رابطہ نہیں کیا، پھر 2 سال بعد تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے یہاں چلی آئیں، کیا تمہیں پتا تھا کہ میں نے ابھی شادی نہیں کی؟ ہاں مجھے پتا تھا، وہ ہولے سے بولی، جب میں نے شادی نہیں کی تھی اور میں تمہیں دن رات یاد کرتی تھی تو پھر یقینی بات تھی کہ تم بھی ایسا ہی کرتے ہوگے۔ اس کا جواب ایسا سادہ اور منطقی تھا کہ اس کے بعد میں نے اور سوال نہیں پوچھا۔ سیلویا ایک اچھی بیوی اور بہت اچھی ماں ثابت ہوئی۔ ہمارے آنگن میں 4 پھول کھلے، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ ہمارے بچوں نے اچھی تعلیم حاصل کی اور انہیں اچھا انسان بنانے کی ہم نے بھرپور کوشش کی۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم اپنی کوششوں میں کامیاب رہے۔ گزرنے والے ماہ و سال میں اکثر جب ہم تنہا ہوتے تھے تو باغپور کے خونی واقعات کو یاد کرتے تھے۔ ایسا کرتے ہوئے ہمارے ذہنوں میں خود بخود سابو اور اس کی ماں کے چہرے گھوم جاتے تھے
ہمیں وہ ناقابل فراموش جذبہ یاد آتا تھا جو ہم نے ماں جی کے سینے میں معجزن دیکھا تھا۔ یہ جذبہ مجھے آج بھی یاد آتا ہے، اور واقعی خدا کا انعام کیا ہوا یہ جذبہ جسے ہم ممتا کہتے ہیں انمول ہے۔ یہ جذبہ سابو جیسے کری صورت بچے کو بھی سینے سے لگاتا ہے، اس کا منہ چومتا ہے، اس کو اپنا سونا پتر کہہ کر اس کی بے لوث پرورش کرتا ہے، اور پھر اس کی حفاظت کے لیے اس کے سامنے اپنی بوڑھی ہڈیوں کی دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ دنیا کا ہر ستم اسی دیوار سے ٹکرا کر بکھرتا رہا ہے اور بکھرتا رہے گا۔ آخر میں کچھ ذکر انسان کے عقیدے کا۔ عقیدہ بڑی عجیب چیز ہے، یہ غلط ہو یا صحیح، ایک بار بن جائے تو پھر اس کا مٹنا مشکل ہوتا ہے۔ باغپور کے گرد و نواح میں حوالدار فدا حسین جیسے بہت سے لوگ ہیں جو 50 برس گزر جانے کے بعد بھی آج بھی یہی کہتے ہیں کہ سابو انسان نہیں تھا، وہ انسان کے روپ میں جن تھا۔ وہ اس لیے باغپور پر آفت بن کر نازل ہوا کہ لوگوں نے سچے سائیں کے مزار پر جانا چھوڑ دیا تھا۔ لوگوں کو سزا دینے کے بعد سابو اور اس کی ماں جو جن زادی تھیں دونوں اوجھل ہو گئے۔ وہ ڈھونڈنے سے نہیں ملے، وہ مل ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ انسان نہیں تھے۔ ایسی باتوں پر سر پکڑ کر بیٹھنے کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟